دوستوں، ایمیزون کے جنگلات میں ہونے والی حالیہ دریافت نے پوری دنیا کے سائنسدانوں، ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کو حیران کر دیا ہے۔ محققین نے وہاں ایک دیو کامت ڈھانچے کو دریافت کیا ہے جس کی گردن غیر معمولی طور پر لمبی ہے، اور یہ دریافت ہماری تاریخ اور ارتقاء سے متعلق روایات کو بدل سکتی ہے۔ دوستوں، اس حیران کن انکشاف نے قدیم تہذیبوں اور مخلوقات کے بارے میں کئی سوالات اٹھا دیے ہیں جو اس وقت سائنس کی دنیا میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ یہ دریافت ایمیزون کے گہرے اور غیر تحقیق شدہ جنگلات میں کی گئی، جو دنیا کے سب سے دشوار گزار علاقوں میں سے ایک ہے۔ وہاں کی گھنی جنگلی حیات اور ناقابل رسائی علاقے اب تک بہت سی معلومات چھپائے ہوئے۔ محققین نے ایک معمول کی تحقیق کے دوران اس ڈھانچے کو دریافت کیا جو ابتدا میں کسی بڑے جانور کا ڈھانچہ لگتا تھا، تاہم جب مزید کھدائی کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک دیو کامت انسان نما مخلوق کا ڈھانچہ ہے جس کی گردن حیرت انگیز طور پر 6 سے 8 فیٹ تک لمبی ہے۔ دوستوں، پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ ڈھانچہ کسی قدیم زمانے کے جانور کا ہو سکتا ہے، جیسے کوئی لمبی گردن والا ڈائنوسور، لیکن جب ماہرین نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ڈھانچہ انسانوں سے مشابہت رکھتا ہے، مگر اس کی گردن کی لمبائی اس قدر غیر معمولی تھی کہ یہ کسی اور مخلوق کا ہو سکتا ہے۔ یہ دریافت کئی وجوہات کی بنا پر غیر معمولی ہے اور ہماری تاریخ کے کئی پہلوؤں کو نئے سرے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس ڈھانچے کی جسمانی ساخت انسان نما ہے، لیکن گردن کی لمبائی اسے ایک منفرد مخلوق بناتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ مخلوق ایک ایسے ماحول میں ارتقاء پذیر ہوئی ہو جہاں اسے ایسی لمبی گردن کی ضرورت تھی، جیسے درختوں سے خوراک حاصل کرنا یا دور تک آواز پہنچانا۔ ایمیزون کے مقامی قبائل کی کہانیوں میں کئی دیو کامت مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جنہیں وہ دیو ملائی مخلوقات سمجھتے تھے۔ یہ دریافت ان روایات کو حقیقت کے قریب کر سکتی ہے اور ثابت کر سکتی ہے کہ ان کہانیوں کی جڑیں کسی حقیقی مخلوق میں ہیں۔ ارتقائی نظریے میں ممکنہ تبدیلی۔ اگر یہ ڈھانچہ واقعی ایک نئی مخلوق کی نشاندہی کرتا ہے تو یہ ارتقاء کے نظریے میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ سائنسدان اس مخلوق کی ڈی این اے کا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ اس کے ارتقائی سلسلے کو سمجھا جا سکے اور اسے انسانوں کے شجرہ نسب میں کہاں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ دریافت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایمیزون کے جنگلات میں قدیم زمانے میں بہت سی ایسی مخلوقات موجود تھیں جو آج تک دریافت نہیں ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ مزید تحقیق کے بعد ایسی اور مخلوقات بھی ملے جو ارتقاء کے نظریے کو مزید پیچیدہ بنا دیں۔ ڈھانچے کی ابتدائی کاربن ڈیٹنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تقریباً 10,000 سال پرانا ہے، جو اسے پلائسٹوسین دور میں رکھتا ہے جب دنیا بھر میں بڑے بڑے جانور موجود تھے۔ لیکن اس ڈھانچے کی انسان نما خصوصیات یہ اشارہ کرتی ہیں کہ یہ مخلوق شاید زیادہ حالیہ دور میں بھی زندہ رہی اور ہو سکتا ہے کہ یہ قدیم انسانوں کے ساتھ موجود ہو۔ ماہرین اس بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ آیا یہ مخلوق انسانوں کی کوئی نئی قسم ہے یا پھر یہ ایک الگ قسم کی دیو کامت مخلوق ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ مخلوق ایک الگ ارتقائی سلسلے کا حصہ ہے جو ایمیزون کے جنگلات میں خفیہ طور پر ارتقاء پذیر ہوئی تھی۔ دوستوں، یہ دریافت نہ صرف سائنسی بلکہ تاریخی نقطۂ نظر سے بھی اہم ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دیو کامت مخلوق انسانوں کے ساتھ موجود تھی تو ہمیں اپنے تاریخی بیانیے کو نئے سرے سے مرتب کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ قدیم انسانوں اور اس مخلوق کے درمیان کوئی تعلق ہو یا یہ دونوں ساتھ رہتے ہوں۔ یہ دریافت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم قدیم تہذیبوں اور ارتقاء کے بارے میں نئے سرے سے غور کریں۔ ایمیزون کے جنگلات میں ابھی بھی بہت کچھ دریافت ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسی اور بھی حیران کن معلومات سامنے آئیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں اس دیو کامت مخلوق کی دریافت ایک ایسی اہم پیش رفت ہے جو تاریخ اور ارتقاء کے بہت سے پہلوؤں کو نئے سرے سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ صرف سائنس بلکہ تاریخ اور انسانیت کے مطالعے میں بھی ایک نیا باب کھول سکتی ہے۔ دوستوں، آپ کے خیالات اس حیران کن دریافت کے بارے میں کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دریافت ہماری تاریخ کے بارے میں کچھ نئی معلومات فراہم کر سکتی ہیں؟ براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔